بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عجیب الخلقت اور خوفناک جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ عجیب الخلقت جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایسا کیا ہوگا کہ کافر ہمیشہ کے لیے کافر بن جائے گا، اور یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کس طرح کرے گا، اور یہ خوفناک جانور اس روئے زمین کے اندر کتنی دیر تک رہے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک ایسے جانور کو بھیجے گا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کر دے گا، اور اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور جب ہمارا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن کے اندر تخلیق فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر فرما دیا۔ اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ کائنات کس طرح فنا ہوگی اور کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور انہی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دابۃ الارض بھی ہے۔ دابۃ الارض ایک ایسا جانور ہے جو قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ پر پہاڑ پھٹ جائے گا، اور اس سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ دابۃ الارض قیامت کی وہ خوفناک نشانی ہے کہ جس کا شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ قیامت کی پہلی بڑی نشانی دھوئیں کا نکلنا، اور دوسری نشانی دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اور تیسری نشانی دابۃ الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اور چوتھی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ سے نازل ہونا، اور چھٹی نشانی یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اور قیامت کی 7ویں بڑی نشانی مشرق میں زمین کا دھنس جانا، اور 9ویں نشانی جزیرہ عرب کے اندر زمین کا دھس جانا۔ 10ویں نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہان کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں جب صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ خوفناک جانور ظاہر ہوگا۔ یہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اور یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، اس کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا، اور اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اور اس کے سر پر اونٹ کے بال ہوں گے۔ اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا۔ اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی۔ اس کے سنگ 12 سنگا جیسے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے۔
اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جانور کس قدر خوفناک اور عجیب الخلقت ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی ایک عجیب و غریب نشانی ہوگی۔ یہ جانور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس روئے زمین میں سفر کرے گا کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس وقت جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے اس انسان کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا، اور اس لکیر کے بعد اس مومن کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائے گا، اور اس کا چہرہ ایمان کے نور سے چمکنے لگے گا۔ اور جو شخص منافق اور کافر ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے ماتھے پر ایک مہر لگا دے گا، جس مہر کی وجہ سے اس منافق اور کافر شخص کا چہرہ مزید سیاہ اور بے رنگ ہو جائے گا۔ یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 میل ہوگا۔ اس طرح یہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری روئے زمین میں سفر کرے گا اور مومنوں کے چہروں پر مومنوں کی نشانی لگائے گا اور کافروں کے چہروں پر کافروں کی نشانی لگائے گا۔ اس نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایسا فرق فرما دے گا کہ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور نہ کوئی کافر دوبارہ مومن نہ بن سکے گا۔ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور اس دنیا کے اندر 120 سال تک رہے گا۔ جب یہ جانور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور جب اس دنیا کے اندر پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ قرب قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے جدا کر دے گا۔ اس وقت ایمان والوں کو ایمان بالکل ظاہر ہوگا اور کافر کا کفر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی انسان نہ تو اپنا ایمان چھپا سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر اپنا کفر چھپا سکے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک میٹھی اور خوشبودار ہوا چلائے گا۔ وہ ہوا جب ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس روئے زمین سے تمام ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت کوئی بھی ایمان والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس روئے زمین کے اوپر صرف کفار اور مشرک لوگ ہی باقی ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہ ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوگا اور جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام ایمان والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور قیامت کفار پر قائم کی جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ و برباد اور فنا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور اس دنیا کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔